بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کی خدمت میں زبان کی بندش کا ایک بہت بڑا عمل پیش کرتے ہیں۔ جو دشمن آپ کے خلاف بکواسات کرتا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ پاک اس کے شر سے عافیت عطا فرمائیں، اس کو خاموش کر دیں۔ اس کے لیے اعمال قرآنی میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص عمل لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور حفاظت از شر ظالمہ، ظالموں کے شر سے حفاظت کا عمل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے، اس کے بھروسے پر باتیں کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ پاک شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل نے دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور بے توجہی برتنے کا حکم فرمایا ہے کہ ادھر دیکھنا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کے قول و قرار، ان کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے لیے ہے تمام کی تمام۔ ان کی باتیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے جھوٹے جملے اور پروپیگنڈے، یہ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ذلت کیسے آتی ہے؟ وہ انسان کے تنہائی کے گناہوں کے ذریعے سے داخل ہو جاتی ہے۔ کتاب الزہد لابی داود میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا زاہد عابد، بہت بڑا اللہ والا شمار ہوتا تھا، خوشبو سے معطر، جلوتوں میں لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں لگے رہتے، بڑا جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، لوگ اس کو نیک سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب اس کا وصال ہوا، اس کی میت سے بدبو پھیل گئی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ادھر سے پوچھتے ہیں، ادھر سے تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، آدمی تو بڑا نیک تھا۔ تو تحقیقات کی، کچھ کہیں سے معلوم نہ ہوا، کہیں سے کوئی اس کی ظاہری برائی تو نظر ہی نہ آئی۔ تو ایک اللہ والے رات کو سوئے تو وہ زاہد خواب میں ملا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ جناب، آپ تو بڑے نیکوکار آدمی تھے، لیکن جب آپ کا وصال ہوا ہے آپ کی میت سے بدبو پھیل رہی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے پھر بتایا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے، میں لوگوں میں جب بیٹھتا تھا خوشبو لگا کر جاتا تھا، معطر، جہاں سے گزرتا جھونکے خوشبو کے چلتے تھے، لیکن جب میں خلوت میں ہوتا تھا تو میں نے اپنی خلوتوں کو گناہوں سے بدبودار کر رکھا تھا۔ تنہائی میں بیٹھتا، گناہ کے خیالات آتے، میری تنہائیوں میں گناہ تھے، اللہ کی نافرمانیاں تھی۔ اسی تنہائی کے گناہ نے دنیا میں بھی مجھے رسوا کر کے دکھایا، اور آخرت میں بھی مجھے رسوا کیا ہے اور ذلیل کروایا ہے۔ یہ تنہائی کے جرائم انسان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر اعتبار سے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، اللہ کو دانا و بینا سمجھے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو رات کو مکڑی کا جالا بننے سے بہتر ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت میں وقت صرف کرے۔ مکڑی کا جالا کیا؟ لوگوں کے خلاف سازشیں کرنی، گناہوں میں مبتلا رہنا، گندی فلمیں دیکھنا، برے مواد پر موجود کہانیاں پڑھنا، دیکھنا اور سننا، یہ ساری چیزیں انسان کی رسوائی کے لیے پیش خیمہ بنتی ہیں۔
یہ سازشیں جو ہیں جو کسی کے لیے کوئی کرتا ہے، اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت نہیں لکھی ہے تو پھر وہ کرنے والا خود ذلیل ہوگا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، وقتی طور پر کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دیا، پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے کرنے والا۔ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری تدبیر کرنے والا خود گرتا ہے اسی میں۔ تو بہرحال زبان کی بندش کے لیے، کسی کی زبان کو بند کرنے کے لیے، یہ ظاہر ہے انسانی فطرت ہے، انسان تو متاثر ہوتا ہے نا بندوں کی باتوں سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ متاثر ہی نہ ہو، اس کے اوپر اثر نہ ہو، وہ کہ پتھر کی چٹان تھوڑی ہے۔ کان خدا نے دی ہیں، جو چیز اس کے ذریعے سے داخل ہوتی ہے اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور ذکر کی برکت سے، اللہ کی یاد کی برکت سے حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ تو ذکر کی برکت سے انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ورنہ انسان کی فطرت ہے، اچھی چیز سے بھی متاثر ہوتا ہے، بری باتوں سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ تاثر تو انسان قبول کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ایک بات، پورے جنگل میں شور ہوتا ہے، کتے بھونک رہے ہیں، جانور اور درندے چیخ و پکار کر رہے ہیں، زمین پر کوئی ایسے حشرات الارض ہیں جو رینگ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شیر کے روب میں کسی قسم کا کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتی۔ شیر کے روب میں کمی نہیں آتی، وہی جنگل کا بادشاہ رہتا ہے۔ جو خدا کے ساتھ اپنی لو لگا لیتے ہیں وہ اسد اللہ ہوتے ہیں۔ جیسے حضور نے اپنے چچا کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے چچا کے لیے تو 7 آسمانوں پہ اعلان ہو رہا ہے کہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ تو شیروں کے روب میں کوئی فرق نہیں پڑا کرتا۔ تو یہ آیت مبارکہ اگر کوئی پڑھ لے، پارہ نمبر 28 ہے سورۃ المنافقون، اسی پارے کا یعنی شروع پارے سے اگر رکوع گن لو تو یہ 13واں رکوع بنتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ پاک مٹی جس پر کسی کا پاؤں نہ آیا ہو، ڈھیلا اٹھا لو اس کو، آدمی ایسے مسل لے اپنے ہاتھ سے، پیس لے مٹی کو، تو اسی مٹی کے اوپر پڑھ کر اس آیت مبارکہ کو 21 بار پڑھے، اور اسی کی طرف جس آدمی سے بد زبانی کا خوف ہے یا وہ کر رہا ہے، اسی کا تصور کر کے مٹی کو اسی کی طرف پھینک دے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ عز و جل کرم فرمائیں گے کہ اس کی زبان بند ہو جائے گی، اللہ پاک تالا لگا دیں گے، اس کے شر سے اللہ پاک محفوظ فرما لیں گے۔ یا ایسے بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات ایک آدمی باتیں تو بہت کرتا رہتا ہے، ہم بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، طبیعت میں ایسا انقباض پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ تو جگہ جگہ بیٹھ کے ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، فلاں مقام پہ فلاں مقام پہ فلاں مقام پہ، وہ تو ہمیں خراب کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو وہ ایسے بے وقت ہو جاتے ہیں لوگوں کی نظروں میں، ان کی بات کی کوئی اوقات نہیں رہتی، بس صرف وہ باتیں ہی بناتے رہتے ہیں۔ بندے سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک ڈال دیتے ہیں کہ یہ سچ بولنے کی عادت نہیں رکھتے، یہ جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی ظالم کے پاس جانا ہے، اس کے شر کا خوف و خدشہ ہے کہ وہ کہیں نقصان نہ پہنچائے، تو اس کے پاس جانے سے پہلے سورۃ التغابن کی تلاوت کر لو، سورۃ تغابن پڑھ لو۔ جب آپ جاؤ گے، ظالم کے سامنے بھی گزر رہے ہو یا اس ظالم کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اطمینان قلبی کے ساتھ جاؤ، انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کا روب بھی آپ پہ نہیں ڈالیں گے اور اس کا دل نرم کر دیں گے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سورۃ التغابن جو ہے دشمنوں کی مقہوری کے لیے
مقہوری اعداء کے لیے، ظالموں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت مؤثر۔ کوشش کیجئے کہ سورۃ مزمل اور سورۃ التغابن یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک محفوظ رہو گے۔ اور پھر یہی پڑھ لو صبح کے وقت میں بھی سورۃ یاسین کے ساتھ۔ اللہ عز و جل آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور جتنے بھی لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے اللہ عز و جل ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائیں گے، آپ ان کے شر سے بچ جاؤ گے۔ دیکھیں اصحاب کہف کی جماعت ہے، اللہ عز و جل نے کس طرح ان کی حفاظت فرمائی، ان کو غار میں سلایا۔ یہ شہر اکسیس کے رہنے والے لوگ تھے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین پہنچے تھے، جنہوں نے جا کر منادی کی، لوگوں کو بلایا، پھر ان کو دعوت دی دین کی۔ تو اصحاب کہف یہ بڑے بڑے شہزادے تھے، سرداروں کی اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تبلیغ کا اثر ان کے قلوب پر ڈالا، بڑے متقی اور پرہیزگار ہو گئے۔ یہ اس وقت شرک تھا، جو بادشاہ تھا وہ بھی مشرک تھا، حکومت کا مذہب بھی مشرکانہ تھا، اور رائج الوقت جو ان کا مذہب تھا وہ بھی بتوں کی عبادت تھی، شرک تھا۔ اور جو آدمی شرک نہ کرتا، اگر بتوں کے سامنے سر نہ جھکاتا تو اس کا سر نہیں ہوتا تھا، قتل کر دیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے اصحاب کہف کو پکڑ کر ذلیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو انہوں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ہم کسی صورت شرک نہیں کریں گے، بلکہ ہم کوئی تنہائی والی جگہ ڈھونڈتے ہیں، وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور اس وقت ظلم کا دور دورہ تھا، برائی جو ہے وہ عام ہو چکی تھی وہاں۔ تو اصحاب کہف نے بھی سوچا کہ یہاں اصلاح ناممکن ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی ان لوگوں کی، جو حالات تھے، فتنہ برپا تھا۔ تو ان اوقات میں اصحاب کہف نے بھی اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا کہ ہم جو ہے ان کے قریب بھی نہیں رہیں گے، اور الگ ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں اپنے قیمتی اوقات صرف کریں گے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ ہر طرف سے فتنے پھیل جائیں تو پھر تمہارا کیا کام ہے؟ تو یہ عمل کر لو، اذا رأیت شوحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرتا واعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دیکھ لو کہ لوگ بخل کی اطاعت کر رہے ہیں، سخاوت ختم ہو چکی ہے، لوگ شحیح بخل کے اعلیٰ درجے پر چلے گئے ہیں، اور وہ متبعاً خواہشات کا اتباع کیا جا رہا ہے، اور دنیا کو مؤثر سمجھا جا رہا ہے، اور ہر ایک آدمی وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ اپنی رائے پر گھمنڈ کر رہا ہے۔ کوئی آدمی اپنی رائے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ جھوٹ پر بھی ہے، سچا نہیں ہے، باطل پر ہے، لیکن رائے پر ڈٹا ہوا ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہوں، میرے علاوہ جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں ان کا زاویہ نگاہ بھی خراب ہے، وہ ٹھیک بھی نہیں ہے۔ تو فعلیک بخاصۃ نفسک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اپنے آپ کو خاص کر لیجئے، اپنی طرف توجہ دے دیجئے، اپنی پوری توجہات اپنی طرف مرکوز کر دیجئے، اپنی اصلاح پر لگا دیجئے۔ پھر ودع عنک امر العامہ، لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دو، ان کے بارے میں مت سوچو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان کی طرف توجہ کرتے رہیں، جیسے آج کل کے لوگوں کی اصلاح کی سوچتے ہیں اور اپنے گریبان میں جھانکتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا کیا کردار ہے، اپنے معاملات کی طرف توجہ نہیں کرتے، لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ تو شیطان
ان کے یہ اعمال بھی ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ تم تو بہت اچھے ہو، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے۔ تو اس طرح وہ لوگوں کو برائی میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو حدیث پاک میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو یہ کہتا ہے لوگ برباد ہو گئے ہیں، بھئی لوگ تو تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کا تو کباڑہ ہو گیا ہے، فرمایا کہ یہ سب سے بڑا برباد یہی ہے، اس نے لوگوں کی برائیاں دیکھ کے اپنے آپ کو تباہ کر رکھا ہے۔ فہو اہلکہم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، فرمایا کہ سب سے بڑا ہلاکت والا آدمی تو وہی ہے، سب سے بڑا برباد وہی ہے جو لوگوں کی برائیوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اصحاب کہف کو معلوم ہوا کہ ان کی اصلاح تو ناممکن ہے، ہم اپنی اصلاح پر توجہ دیتے ہیں، غار میں جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا ہے، 309 سال تک پروردگار عالم نے ان کو سلایا اور ہر قسم کے تغیرات سے پاک رکھا۔ فرمایا ہے کہ حیٌ بھی میں ہوں، قیوم بھی میں ہوں۔ حیٌ کا معنی زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قیوم کا معنی کہ وہ ساری انسانیت کو تھامے ہوا ہے، وہ جس طرح چیزوں کا خالق، ان کے اندر تغیرات و تاثیرات کا بھی خالق ہے، اگر چاہے تو تغیر پیدا ہونے دے، چاہے تو تغیر نہ پیدا ہونے دے، وہ اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے یہ دکھا دیا ہے اس وقت کے لوگوں کو کہ دیکھو میں نے اصحاب کہف کی کیسے حفاظت کی ہے۔ 309 سال تک سوئے رہے وہ، 309 سال کے بعد وہاں کے بادشاہ کو جا کر لوگوں نے، عیسائی اور راہبر اور رہنما اور دائی مبلغین، انہوں نے جا کر دعوت دی۔ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا، اللہ عز و جل نے پھر اصحاب کہف کو بیدار کیا، اور پھر علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ 9 سال تک اصحاب کہف زندہ رہے ہیں، تاکہ یہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں یہ چلتی پھرتی رہیں، لوگ دیکھتے رہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اصحاب کہف ہیں۔ اللہ عز و جل کی قدرت کا یوں اظہار ہوا ہے۔ اس وقت فتنے چل رہے تھے کہ بندہ مر گیا ہے، ختم ہے، پھر کب زندہ ہوگا وہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے دکھایا ہے ان کو کہ دیکھو میرے یہ بندے تھے، 309 سال تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، وہ پڑے رہے وہاں، میں نے پھر ان کو زندہ کیا ہے۔ الحمدللہ دیکھیں ان کو، تمام شان اللہ عز و جل کی ہے، ساری خوبیاں اسی عظیم ذات کے لیے ثابت ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو میری قدرت کا نظارہ، میں نے ان کو، ان کے وجود کو بھی تمام تغیرات سے محفوظ رکھا ہے، کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اصحاب کہف نے بھی دعوت چلائی، لوگ خود اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھے، وہ لوگ دیکھتے ایمان لے آتے تھے۔ تو بہرحال یہ اصحاب کہف کی پالیسی ہے، جب فتنے بہت ہو جائیں تو پھر الگ ہو کر اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ جب ایک بندہ بن جاتا ہے تو معاشرے کا یہ اصول بھی ہے اور تجربہ بھی کہ دیے سے دیا روشن ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب اپنے آپ کو بناتا ہے، اس کی برکت سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اور افراد اسی سے چمکتے ہیں، پھر اور افراد چمکتے ہیں، پھر چمکتے چلے جاتے ہیں، پورا معاشرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ عز و جل دشمنوں سے محفوظ بھی فرماتے ہیں، اور جو آدمی دین کے لیے اپنے آپ کو منتخب کر لیتا ہے، اللہ پاک کسی نہ کسی موقع پر اس کو اپنے مقصد میں کامیاب بھی فرما دیتے ہیں۔ ظاہراً یہ اپنے ایمان کے لیے جا کر سوئے تھے، اپنے ایمان بچانے کے لیے، کہ آگے مشرک ہیں، وہ ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں، شرک میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائی، نیند عطا فرما کر، اور اٹھایا، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر دی کہ لوگ بھی محفوظ ہو گئے۔ انہی معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا